السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بچوں، عزیز طلباء کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے، اور یہ گمان رکھتا ہوں اللہ پاک کی ذات سے کہ آپ لوگ پنج وقتہ نماز، تلاوت قرآن پاک، اللہ کا ذکر، دعاؤں کا اہتمام، پاکی صفائی کا اہتمام، بڑوں کی خدمت کا اہتمام کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور میرے پیارے بچوں، آج ہم انشاءاللہ ہمارا جو مضمون ہے اردو، جو کہ ہماری قومی زبان بھی ہے، اس میں نظم ناز سے متعلق انشاءاللہ مشقی سوالات کو حل کریں گے، لیکن جوابات کو بتانے سے پہلے انشاءاللہ میں طلباء کو موقع دوں گا کہ وہ جو ہے سوال کا جواب جو ہے خود تلاش کر، جو انہوں نے کیا ہے انشاءاللہ محنت کی ہے اس کو تلاش کرنے میں، بغیر کسی کی ہیلپ کے، کسی بڑوں کی ہیلپ سے، تو انشاءاللہ میں ان سے جوابات پوچھوں گا، انشاءاللہ پھر ہم رفتہ رفتہ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ اور جو ہے نا مشقی ابتدائی 3 سوال ہم کریں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ مکمل دلچسپی سے اپنی قومی زبان کو سیکھنے میں جو ہے وہ محنت کر رہے ہیں، اور اللہ پاک سے اس کی محبت اور اہمیت مانگتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ عزیز طلباء کرام، اب آپ لوگ اسکرین پہ سلائیڈ نمبر 2 دیکھ رہے ہیں بیٹا، جس میں اس سلائیڈ میں دائیں جانب جو ہے مسجد نبوی علی صاحبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تصویر جو ہے وہ پیسٹ کی ہے میں نے، بائیں جانب روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر موجود ہے۔ اچھا بیٹا، یہ نظم سے متعلق جو مشقی ابتدائی 3 سوالات ہیں وہ اس وقت اس سلائیڈ پہ موجود ہیں، جن کو میں انشاءاللہ آہستگی سے تینوں سوالوں کو پڑھ رہا ہوں، اور ان کے جوابات جو ہیں وہ سلائیڈ نمبر 3، 4 اور 5 پہ آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ ان سوالات کے درست جوابات خود تلاش کرنے کی بھرپور محنت کریں، تاکہ اللہ پاک خوش ہو جائیں آپ سے۔ سوال نمبر 1 میں پڑھ رہا ہوں، وہ یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے عرصے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے عرصے کے لیے ہمارے رہنما ہیں، ہمارے رہنما ہیں۔ اب میں سوال نمبر 2 پڑھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں تک کیا پہنچایا؟ ٹھیک ہے، سوال نمبر 3 کو غور سے سنیے اور اپنی کتاب میں دیکھتے رہیے کہ دین پہنچانے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، دین پہنچانے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا حالات پیش آئے، کیا حالات پیش آئے؟ اب آپ لوگ، میں امید کرتا ہوں کہ اس کے جوابات آپ نے بھرپور محنت سے تلاش کیے ہوں گے، اور آن لائن کلاسز میں ہم اس کو ڈسکشن کے ذریعے ان سوالات کو حل کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب ہم نیکسٹ سلائیڈس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں پیارے بچوں، اب آپ لوگ اسکرین پہ سلائیڈ نمبر 3 دیکھ رہے ہیں، جس میں سوال نمبر 1 کا مکمل اور درست جواب الحمدللہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح کی نظم میں شاعر نے ذکر کیا ایک مصرے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کے لیے ہمارے رہنما ہیں، ٹھیک ہے نا۔ صدا کے جو آسان معنی ہیں وہ ہیں ہمیشہ، ہمیشگی میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کے لیے ہمارے رہنما ہیں، یہ اس کا مکمل اور درست جواب ہے۔ اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ مکمل دلچسپی سے کلاس میں موجود رہیے اور ویڈیو کو دیکھتے رہیے۔ پیارے بچوں، اب آپ لوگ اسکرین پہ سلائیڈ نمبر 4 دیکھ رہے ہیں، جس میں مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 2 کا درست جواب موجود ہے۔ سوال نمبر 2 کتاب میں کیا لکھا ہوا تھا، اور سلائیڈ نمبر 2 پہ جو موجود ہے ٹائپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں تک کیا پہنچایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے درست، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں تک اللہ کے احکامات پہنچائے۔ یہ احکامات حکم کی جمع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
لوگوں تک اللہ کے احکامات پہنچائے. جزاکم اللہ خیرہ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ مکمل توجہ اور مکمل دلچسپی سے کلاس میں موجود ہیں اور سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. نیکسٹ سلائڈ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. محترم طلباء کرام، اب آپ لوگ اسکرین پہ سلائیڈ نمبر 5 دیکھ رہے ہیں، سلائیڈ نمبر 5 دیکھ رہے ہیں، جس میں مشقی سوالات میں سوال نمبر 3 کا درست اور مکمل جواب موجود ہے. سوال نمبر 3 میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ دین پہنچانے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا حالات پیش آئے. تو اس کا جواب آپ لوگ جو ہے اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں بیٹا، وہ یہ ہے کہ دین پہنچانے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت مشکل حالات پیش آئے. دین پہنچانے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت مشکل حالات پیش آئے. جزاکم اللہ خیرہ. اب ہم نیکسٹ سلائیڈ، اس میں تفویض کار یعنی گھر کا کام، ہوم ورک، اس کی تفصیل کو سمجھ لیجیے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرہ. ماشاءاللہ. جی عزیز طلباء کرام، اب آپ لوگ لاسٹ سلائیڈ نمبر 6 اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں بیٹا، جس میں آپ کا تفویض کار موجود ہے. دیکھیں مشقی سوالات آپ نے اسی صورت میں حل کرنے ہیں جب آپ نے نہایت عمدگی سے سبق کا ٹائٹل پیج، سرورق جس کو کہتے ہیں، وہ بنا لیا، اور نظم سے ریلیٹڈ آپ نے تصویری کام، چاہے وہ اسٹیکرز کی صورت میں ہو، ڈرائنگ کی صورت میں آپ نے بہترین عمدگی سے کر لیا ہو. ٹھیک ہے بیٹا، وہ کر لیجئے. اور یہ تینوں سوالات اسی ترتیب پہ بلو کلر پینسل آپ لوگ اکثر بچے استعمال نہیں کر رہے، تو بلو کلر پینسل سے سوال لکھا کریں، تمام سوال اور جواب پینسل سے لکھا کریں، لیکن دونوں شارپ ہونی چاہیے. اور ایک انگلی کا ایک لفظ سے دوسرے لفظ کے درمیان 1 فنگر اسپیس ڈسٹینس لازمی ہے. اور جلد بازی میں کام نہ کریں، نہایت عمدگی سے کریں کہ دیکھنے والے کی زبان سے ماشاء اللہ، صحیح ہے، شاباش کے الفاظ ظاہر یعنی سننے میں ملیں. یہ نہ ہو کہ دیکھتے ہی بندہ جو ہے نا اس کی طبیعت میں بوجھ آ جائے اور وہ استغفار پڑھنا شروع ہو جائے. ایسے نہ کریں. جزاکم اللہ خیر. اور فہرست کو لازماً، جس طرح میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس ویڈیو کو بار دیکھ لیجئے 1-2 مرتبہ، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ایک سبق ہو یا ایک نظم ہے، صحیح ہے، تو اس سے متعلق کام کی تفصیل کس طرح لکھی جاتی ہے اس کو اچھی طرح بخوبی سمجھ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعاؤں کی درخواست ہے.